بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرما دیا۔ تو اب ان سے ہم بستری کر لو، اور جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہے اسے طلب کرو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر سے سفیدی یعنی صبح کا ڈورا اور سیاہی یعنی رات کے ڈورے سے ممتاز ہو جائے۔ پھر رات آنے تک روزوں کو پورا کرو اور عورتوں سے ہم بستری نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، تم ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ یوں ہی لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ اس آیت مبارکہ میں بہت سارے احکامات بیان ہوئے، اور اس آیت مبارکہ کے مفہوم کے ہم دو حصے کریں گے، ایک حصہ آج بیان ہوگا اور ایک حصہ کل بیان ہوگا۔ شان نزول اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ شروع اسلام میں افطار کر لینے کے بعد نماز عشاء سے پہلے تک کھانے پینے کی اجازت ہوتی تھی۔ جیسے ہی عشاء کا وقت شروع ہوتا تھا پھر روزہ شروع ہو جاتا تھا، یا اگر کوئی افطار کرنے کے بعد سو گیا تو اب اس کا روزہ شروع ہے، اٹھنے کے بعد اب کچھ بھی کھا پی نہیں سکتا۔ یہ ابتدائی اسلام میں تھا۔ بعض صحابہ کرام سے رمضان مبارک کی راتوں میں ہم بستری کا فعل سرزد ہوا، تو اس پر وہ حضرات بڑے نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بارگاہ میں جا کر اس مسئلے کو عرض کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب لوگوں نے یہ صورتحال رکھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور فرما دیا گیا کہ آئندہ تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا ہے اور آئندہ کے لیے اجازت بھی عطا فرما دی۔ تو آیت میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ خیانت سے مراد یہ ہے کہ جو ہم بستری کرنا حرام تھا، چونکہ افطار کے وقت نماز عشاء تک کھانے پینے اور ان معاملات کی اجازت تھی، اور عشاء کے بعد پھر سلسلہ روزے کا شروع ہو گیا، تو کھانا پینا بھی اور ہم بستری بھی حرام تھا۔ تو چونکہ اس میں تم خیانت کرتے رہے کہ جب منع تھا اور تم ہم بستری کرتے رہے، تو اب جو ہے وہ اجازت دے دی کہ پہلے رمضان کی راتوں میں مسلمانوں سے جو معاملہ سرزد ہوا اب وہ تمہارے لیے معافی ہے، اب رمضان کی پوری رات میں تمہیں اس معاملے کی اجازت ہے۔ آگے فرمایا وابتغوا، اور تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے کو طلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ تم عورتوں سے ہم بستری اولاد حاصل کرنے کی نیت سے کرو، جس سے مسلمانوں کی افرادی قوت میں اضافہ ہو اور دین مصطفیٰ قوی ہو۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد شرعی طریقے کے مطابق یہ فعل کرنا چاہیے،
اور ایک قول یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھا اس کو طلب کرنے کے معنی یہ ہیں کہ رمضان کی راتوں میں کثرت سے عبادت کرنا اور بیدار رہ کر شب بیداری کرنا اور شب قدر کو جستجو کرنا، یہ ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے اس کو تلاش کرو۔ آگے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو۔ یہ آیت حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی محنتی آدمی تھے۔ ایک دن روزے کی حالت میں پورا دن اپنی زمین میں کھیتی باڑی کرتے رہے، کام کاج کرتے رہے۔ شام کو گھر آئے تو تھکے ہوئے تھے اور بیوی سے کھانا مانگا تو وہ کھانا پکانے میں مصروف ہو گئیں۔ تو یہ تھکے ہوئے تھے تو یہ سوئے تو ان کی آنکھ لگ گئی۔ اب جب بیوی نے کھانا تیار کر لیا اور انہیں جگایا تو پھر انہوں نے کھانے سے منع کر دیا، کیونکہ اس زمانے میں سو جانے کے بعد دوبارہ اٹھ کر کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ اب کیا ہوا، دوسرے دن پھر خالی پیٹ انہوں نے روزہ رکھا، تو پہلے دن کی تھکاوٹ بھی، روزہ بھی، پھر دوسرے دن کا روزہ بھی، پھر وہ اسی طرح محنت، تو اس حالت میں وہ دوپہر کے وقت بے ہوش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے اس حال کو بیان کیا تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور ارشاد فرما دیا گیا کہ اب رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے کھانا پینا مباح کر دیا گیا ہے، کھانا پینا جائز کر دیا گیا۔ آیت میں سفید اور سیاہ ڈورے کا تذکرہ ہے۔ اس سے رات کو سیاہ ڈورے سے اور صبح صادق کو سفید ڈورے سے تشبیہ دی۔ سادہ لفظوں میں اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارے لیے کھانا پینا رمضان کی راتوں میں مغرب سے لے کر صبح صادق تک جائز ہے، اور صبح صادق کے بعد جب فجر کا وقت شروع ہوگا تو پھر تمہارے لیے کھانا پینا بند ہو گیا۔ یعنی جو اس وقت سحری کا وقت ہے کہ یہی وقت صبح صادق کا وقت ہے، جب فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے پہلے کھانے پینے کو موقوف کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، بغیر افطار کیے اگلے دن کا روزہ رکھ لینا یا مسلسل روزہ رکھنا، کچھ بھی نہ کھانا اور نہ پینا، اس کو صوم وصال کہا جاتا ہے۔ بغیر کھائے پیے روزہ رکھنا تو یہ شریعت میں ممنوع ہے۔ کوئی شخص یہ نہ کرے کہ سحری بھی نہیں کر رہا اور وہ روزے کی نیت کر لیتا ہے، پھر افطار بھی نہیں کرتا اور اگلے دن پھر روزے کی نیت کر لیتا ہے، تو یہ شریعت میں ممنوع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی اجازت صرف حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تھی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم آپ صوم وصال کے روزے رکھا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صوم وصال کے روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزہ رکھ رہے ہیں، نہ سحری کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں اور نہ افطار کرتے ہم دیکھتے ہیں، تو صحابہ کرام بھی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا، تو صحابہ کرام ہو گئے نڈال، کمزور ہو گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، میں تمہیں کمزور دیکھ رہا ہوں؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے طریقے کے مطابق ہم چل رہے ہیں، آپ بھی مسلسل روزے سے ہیں، تو ہم نے بھی سوچا کہ ہم بھی اس سنت پر عمل کریں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں میرے جیسا کون ہے؟ مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے اور میرا رب پلاتا ہے۔ تو صوم وصال کے روزے رکھنے کی اجازت صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، حضور کی امت میں سے کسی کو بھی صوم وصال کے روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ صوم وصال کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیا، بغیر کھائے پیے سحری اور افطاری کرنا اور ایسے روزہ رکھنا، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حدود بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ قوانین اور اصول بنائے ہیں، جتنی اجازت دی، جس قدر اجازت دی، اس اجازت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے معاملات کرنے چاہیے۔ اور پھر جہاں سے پابندی شروع ہو گئی، یعنی روزہ رکھنے کی پابندی ہماری صبح کا وقت، فجر کا وقت شروع ہونے سے روزے کی پابندی ہو گئی، تو اب یہ اللہ کی حدیں ہیں، اب جو ہے وہ اس پر ہم کاربند رہیں گے جتنی اجازت ہے۔ اور یہ دیکھیں کتنی آسانی ہے، آج کے دور میں اگر وہی احکام لازم ہوتے تو شاید آدھے لوگ بھی روزہ نہ رکھتے اور کتنی ان غلطیوں میں پڑتے۔ یہ سب آسانی کے لیے اور امت سے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے سب معاملات ہوئے، اور کتنے عظیم تھے وہ لوگ کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا
تو فوراً شریعت کے بانی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کر حاضر ہوتے اور اپنا مسئلہ بیان کرتے، اور پھر ان کی عظمت کے کیا کہنے، ادھر مسئلہ بیان ہوتا، ادھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیات بینات نازل فرما دیتا۔ اور آیات بینات کا نازل ہونا یہ قیامت تک کے لیے وہ احکام لاگو ہیں کہ اس وقت جن کے لیے احکامات نازل ہوئے اور قیامت تک کے لیے امت محمدیہ پر یہ آسانیاں نازل کر دی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو احکام قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اعتکاف کی بات ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہاں سے اعتکاف کی بات اور اعتکاف کے فضائل ہیں، تو ان کو انشاءاللہ کل ہم اعتکاف کے فضائل اور معاملات کو سنیں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔